الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اسے پڑھا کرو۔ ارشاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم سکھائے اور انہیں پڑھائے۔ کلام اللہ کی تلاوت کی فضیلت اور اجر و ثواب کی نسبت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو بروز قیامت نور کا تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی کہ تمہارے گھر میں سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج کی روشنی سے اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تلاوت کے آداب میں سر فہرست یہ امور شامل ہیں، قرآن کریم کو ناپاک ہاتھوں سے ناپاک وجود کے ساتھ نہ چھوا جائے، اسے نہ پکڑا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اسے ہرگز جو ناپاک ہیں، جو پاک نہیں ہیں، وہ ہاتھ نہ لگائیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، تو یہ مطہر لوگوں کے سوا اسے کوئی نہ مس کرے، نہ چھوئیں۔ دوسرا یہ کہ باوضو تلاوت کریں، اور تیسرا یہ کہ آہستہ آہستہ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جیسے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تلاوت کے ساتھ کلام اللہ کے معانی پر نظر رکھیں کہ مقصود اصلی جو ہے وہ قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانا ہے، اور علم جو ہے یہ عمل کا پہلا درجہ ہے کہ بغیر علم کے جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا سکتا، کہ بے علم نتواں خدا را شناس، کہ جو بے علم ہوتا ہے وہ خدا کی معرفت اور اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ علم کے بغیر انسان ایسے ہے جیسے مردہ ہے۔ الناس کلہم موتى الا العلماء، امام غزالی فرماتے ہیں کہ سارے لوگ مردہ ہیں سوائے علم والوں کے، اور والعالمون کلہم نیام الا العاملین، کہ سارے علم والے جو ہیں وہ سو رہے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، اور سارے کے سارے عمل کرنے والے نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ والمخلصین کلہم فی خطر الا الخائفین، اور سوائے اخلاص والے جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا علم اور یہ ساری کی ساری معرفت جو ہے یہ قرآن عظیم فرقان حمید کے سینے میں ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اسے سمجھتا ہے، اور اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، اور اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی بھی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔